نہیں پھیل سکتی. ایک دوسری چیز 3 سال ہو چکے ہیں. 3 سال میں انہی نے کیا وہ اقدامات لیے ہیں جس سے کرپشن معاشرے میں ختم ہوگی؟ ایک اقدام بتا دیجئے, کوئی روڈ میپ بتا دیں کہ جی ہم یہ بل لے کے, اکاؤنٹیبلٹی بل نہیں کلیئر ہوا. بھائی آپ پاور میں ہیں, اگلے 2 سال مجھے مکمل دیکھیں, کرپٹ بیوروکریٹس ہیں, کرپٹ جنرلز ہیں, کرپٹ ججز ہیں, تو کرپٹ پالیٹیشن ہیں. سارے ہمارے زمانے کے پیداوار ہیں. زمانے کے اب اگر اس ملک سے کرپشن کو کسی پارٹی کو ایکشن لینا پڑے گا صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے. سارے لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے کے, اس وقت مسئلہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ان کا رنگ کالا, وہ کہتے ہیں آپ کا رنگ اس سے بھی زیادہ کالا. نہیں, یہی ہو رہا ہے. نہیں, یہ نہیں کہ کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے بات یہ ہے کہ وہ ایک ماضی کی بحث کو ہم ختم کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں, کیا ابھی حج اسکینڈل آیا اس پہ حکومت کی کیا ایفرٹس تھی؟ حکومت کو, میڈیا نے حکومت کو 20 دن پہلے سے 2 مہینے پہلے سے کہنا شروع کیا کہ جو جگہ لی جا رہی ہے اس کی حالت یہ ہے, تب بھی حکومت کے جو نہیں رہیں گی. جب اعظم سواتی نے بولا تو اعظم سواتی کے بولنے کے بعد منسٹر کو فارغ کیا, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی فارغ کیا, جس نے نشاندہی کی اس کو بھی فارغ, اور جو منسٹر تھا اس کو. کیا اسٹیل مل کے اندر کرپشن کا ذکر نہیں کیا گیا؟ کیا پروڈکشن منسٹری کے اندر پورے پروگرام چل گیا کہ صاحب یہ کرپشن ہوا اور اس پر لوگ کیا نہیں کہا گیا کہ میٹرک پاس کو ایک ادارے کا کارپوریشن کا ذمہ دار بنایا گیا؟ یہ سب کرپشن میں نہیں آتا تو کس زمرے میں آتا ہے؟ ایسا کر لیتے صاحب جمہوریت کو کوئی بات, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام بہت پسی دبی اور بہت زیادہ متاثر ہے. اگر میں اس پہ آتا ہوں سر, یہ دیکھیں اس پر یہ جو نام لے رہا ہے, اگر تحقیقات ہوتی ہیں اور وہ ملزم جس پہ الزام لگ رہا ہے اس پر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو تو کم از کم آپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں نا. وہ تو جی ضرور ان کو کیا ہے, نہیں ایسے بہت سے اقدام کیے ہیں ہم نے. نیشنل کارپوریشن والوں کو, انشورنس والوں کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اسی طرح ہم نے وزیروں کو فارغ کر دیا ہوا ہے. جو نشاندہی ہوتی ہے ہم کسی کو ایک بات میں دیکھیے, بات یہ ہے جھوٹا انسان کو کیا سزا ہونی چاہیے اس ملک میں جو جھوٹ بولے؟ آپ بتائیں کیا ہونا. نہیں, میں ان دونوں پارٹیوں سے سوال پوچھتا ہوں. ان کے 270 ہم تو ہیں اسمبلی میں, آپ کا پہلا آئیں گے یا نہیں آئیں گے, چلیے ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اسی پہ بہت خوش ہیں اور ہم آئیں گے. 270 MNAs اور MPs نے جعلی ڈگریاں دی, یعنی جھوٹ بولا. وہ کیا ابھی بھی ان کے ساتھ اسمبلی جوڈیشری کا فیصلہ ہے, یونیورسٹیز کے رجسٹرار نے سرٹیفائی کر کے بھیج دیا ہے. اب آپ یہ جھوٹ بولنے والے کی کوئی سزا نہیں ہے. مجھے پوچھنا اصل میں یہ ثابت یہاں پہ کرنا, جیسے ہم نے پروگرام شروع میں کہا تھا اس وقت, کہ اگلے 2 سال توقعات کیا رہنی چاہیے صاحب؟ جس طرح سے اس پر تنقید ہو رہی ہے اور تنقید اتحادی بھی کر رہے ہیں, اپوزیشن بھی کر رہی ہے, اگلے 2 سال میں کوئی جامع پلان منصوبہ مرتب کرے, ساتھ بیٹھ کر چلے, کم از کم جو مطالبات ہیں ان کو تھوڑا سا. 18ویں ترمیم پاس کرائی, کم بات ہے کیا؟ 19ویں ترمیم پاس کریں, کم بات ہے کیا؟ ہم نے بلوچستان کو سہولت دی, کم بات ہے. اس کے سہولت آغاز حقوق کے بلوچستان ہوا, اس کے بعد حقوق ملے کیا وہ تو بتا دیں. بات یہ آج 8 مہینے ہو گئے آغاز حقوق کے بلوچستان, وہ آغاز اختتام کب ہوگا اس کی تاریخ بتا دیجئے. ماسٹر یہ ہے کہ صرف آغاز کر دینا, کیا بلوچستان کے لوگ خوش ہو گئے؟ کیا وہاں جو ہے پاکستان کا جھنڈا, کیا وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے؟ کیا وہاں پاکستان کا قومی ترانہ اسکولوں میں ابھی بچے پڑھتے ہیں؟ کیا پنجابی وہاں مارے نہیں جا رہے؟ کیا بلوچستان کے لوگ علیحدگی کا وعدہ نہیں کر رہے کہ یہ سب کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں آغاز حقوق ہے. مانا ہم نے بہت اچھا کام کیا, میرے بھائی نے 18ویں ترمیم پاس کی, 19ویں ترمیم پاس کی, آغاز حقوق بلوچستان دیا, بہت اچھا. اس کا نتائج صفر, آپ کے نتائج نیگیٹو, مہنگائی بڑھ گئی, میں جو بات یہاں پہ کر رہا ہوں سر, میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہوا وہ تو ہوا, اگلے 2 سال کے لیے کوئی پلان, جو چیزیں ہو چکی وہ تو چلیں ہو گئیں, کوئی پلان, کوئی منصوبہ تیار ہے, کوئی اسٹریٹجی تو بتائیں, کوئی حکمت عملی تو بتائیں, کوئی ایجنڈا تو بتائیں جس پہ کرنے جا رہے ہیں. یہ تو دیکھیں سر, اس دفعے ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے, سیلاب آیا پاکستان میں, پورا پاکستان جو تھا وہ پیچھے چلا گیا. ہماری بالکل ترجیحات تھی کہ اگر سیلاب نہیں آتا تو ہم اور بھی اچھے کام کرتے تاکہ لوگوں کو
فائدہ پہنچتا. یہ تو قدرت کی بات ہے, قدرت سے کوئی جھگڑا آگے کر کی نہیں بات سکتا. کریں, اب آگے چلیں, آگے سر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت اچھی ہم پالیسیاں لائیں گے, پاکستان کو ترقی کریں گے. سندھ کا کوئلہ جو ہے جو 400 سال چل سکتا ہے, اس کو ہم باہر نکالیں گے اور دیکھتے جائیں کتنا پاکستان خوشحال ہو جائے گا. اچھا, جو انہوں نے بات کی ہے 45 دن کی جو بات کی ہے, پہلے 3 دن کی بات جو کی ہے ہاں یا نہ میں جواب دینا, اس کے بعد 45 دن کی جو بات کی ہے, آپ اس الٹیمیٹم کو کس طریقے سے, کتنی سنجیدگی سے آپ اس پر؟ سر ظاہر ہے وہ بھی ہماری بڑی پارٹی ہے, دوسری بڑی پارٹی ہے, ظاہر ہے اس پہ تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب نے جو بھی کہا ہے ہم اس کے بھی گریوینس جو ہے نا ختم کریں, کوشش کریں گے کہ اس کے گریوینس ختم ہو جائیں. ہم توقع کیا کریں, ہاں جواب آئے گا, نہ آئے گا, یا کیا جواب آئے گا؟ یہ تو ان سے پوچھے, نواز شریف صاحب سے پوچھے, میں تو نہیں کہہ جواب تو آپ کو دینا ہے, جواب تو آپ کو دینا ہے نا. ہم نے تو دیکھو پیٹرول کی ڈیمانڈ تھی نواز شریف صاحب, وہ تو ایک تھی نا, اس کے علاوہ 10 اور ڈیمانڈز بھی ہیں, 11 نقاطی ایجنڈا. یہ بتائیں پیٹرول کی قیمت بڑھائی کیوں, یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی کیوں؟ آپ سب سے بڑی بات یہ, کیا ان کو احساس نہیں ہے, کیا ان کا عوام میں کنیکشن خراب ہو گیا؟ پاکستان مسلم لیگ کو احساس ہو جاتا ہے, ایم کیو ایم کو احساس ہو جاتا ہے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ لوگ کتنی تکلیف میں, لوگ جو ہے یہ 10 روپے کا بم پیٹرول کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے. ڈیزل کی قیمت جب سے ان کی حکومت آئی ہے کتنی بڑھا دی گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیزل کی پچھلے پاکستان کی ہمیشہ تاریخ میں ڈیزل سب سے میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں جو ڈیڈ لائن کی آپ بات کر دوں. دیکھیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک ابھی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ واپس سرکاری بینچوں پہ آ گئی ہے, نواز شریف صاحب نے ایک ٹائم دیا ہے, متحدہ نے جو جن خدشات کا اظہار کیا تھا اس میں سے کچھ انہوں نے دور کیے ہیں. اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کر بھی اگر یہ آئندہ آنے کی ترجیحات کو طے کرتے ہیں اور 3 سال گزر گیا, 2 سال کے لیے عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور گڈ گورننس کے لیے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, بے روزگار, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی 5 سال کچھ بہتر ہو جائیں گے اور آنے والی عوام کے لیے بھی بہتری پیدا ہو جائے گا. اس پر جو 11 نکاتی ایجنڈا آپ کا ہے, جس کے لیے 45 دن کا ٹائم ان کو دیں گے, اگر اس پر آپ کو کوئی یقینی طور پر کوئی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا, کیا کریں گے آپ؟ اب دیکھیے سیاست میں جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے کہ پہلے تنبیہ کی جائے, پہلے نشاندہی کی جائے, وہ بہت عرصے سے ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد اب موجود ہے کہ جو ایوان میں بیٹھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی رابطے کیے جائیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو پھر عوام کو روڈ پہ لانے کی بات کی جائے. لیکن اس سے پہلے پھر ایک حکومت کو موقع ہے کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ بھی لوٹ آئی ہے تو نواز شریف صاحب نے بھی جو ڈیڈ لائن دی وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا نہیں, بلکہ اس رضامندی کے ساتھ کہ آپ ان مطالبات پر غور فرما لیجئے اور اپنے 5 سال مکمل کریں جس سے عوام کو فائدہ. اگر 45 دن میں کوئی عمل نہیں بھی کرتے تب بھی آپ چاہیے کہ حکومت پوری کرے اپنے, اگر نہیں کر رہا تو پھر تو نہیں جائیں گے, پھر تو جائیں گے عوام کے درمیان. آخری مرحلہ ہے جو مجھے خالد بھائی اگر سمجھا دیں. دیکھیے جیسے میرے بھائی نے کہا, پنجاب آبادی کی لحاظ سے اس ملک کا 70% حصہ ہے. اچھا ٹائم تھوڑا کم ہے تو کرپشن کیا پنجاب میں نہیں ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ بات ساری ہے. پھر دوست سے لاسٹ ٹائم پوچھا تھا کہ وہ بتائیے کیا کرپشن ہے, جناب علی بھی کہا تھا کہ یہ بتائیے. کس کو سزا ملی؟ میں شجاع صاحب سے وائنڈ اپ کرنا آپ کے نزدیک اس وقت آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے سنہری موقع اس کو ہم اس نہیں کہہ سکتے, اس وقت آپ کے اپوزیشن, آپ کے اتحادی, کوئی نہیں چاہتا کہ حکومت ختم ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی میعاد پوری نہ کریں. اس سنہری موقع کے باوجود آپ اس کا پوری طریقے سے فائدہ چلے 3 سال میں اٹھایا نہیں اٹھایا, لیکن اگلے 2 سال میں بھرپور طریقے سے اٹھا سکیں گے انشاءاللہ بھرپور اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیشن کریں, کیونکہ ہمیں بھی تو جانا ہے الیکشن میں. اگر ہم اچھا کام نہیں کریں گے تو عوام کہاں ہمیں چھوڑے گی؟ تو ہم کیا یہ مذاق ہے کیا حکومت کرنا, مذاق ہے کیا؟ بات کرنا تو آسان ہوتا ہے, کسی کو کرٹیسائز کرنا, کسی کے حملہ کرنا, کسی کے جذبات میں کی بات کرنا ہوتا ہے, الگ چیز ہوتی ہے. لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں تو جب پتہ چلتا ہے کہ کتنے روپے میں ہے. آپ کو بھی ڈر ہے عوام کا, اگلے الیکشن کا ڈر ہے, اگلے الیکشن سے فیس کرنا ہے عوام کو, اس چیز کس نہیں آپ جو فیس کریں. ہمیں تو پتہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. ہم بھی دیکھیں گے کہ عوام کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, اور آپ جب تمام پارٹیز اب جاتی ہیں الیکشن میں تو اس وقت کیا رد عمل عوام کا سامنے آتا ہے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں شو میں جوائن کیا اور اپنی پارٹیز کے موقف سے آگاہ کیا. NewsAndPlus@businessplus.tv ہمیں ای میل لے کر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کیجیے گا. حتمی فیصلہ ہوگا عوام
کا، یعنی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ چنیں گے اپنا اگلا حکمران کون ہوگا، کون آپ کی امیدوں کو، کون آپ کی جو اس پر امنگیں تھی ان پہ پورا اتر سکا، کون نہیں اتر سکا، اس کا فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہے گا B+۔